مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے فیض یاب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں ہم سب کو زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 اسی پر ہم بات کر رہے تھے، اور آج بھی اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، بینات ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی تم میں سے پائے اس ماہ مبارک کو، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ بیمار سے مراد عارضی بیماری ہے، جو مستقل بیمار ہے اس کے لیے فدیے کا حکم ہے، اور جو عارضی بیمار ہے، ہو سکتا ہے رمضان کے ایام میں بیمار ہو جائے، وہ ہو، یا کسی جگہ شرعی سفر کرنا پڑ جائے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور اس کا اجر اس کو وہی ملے گا جو اس نے رمضان میں روزہ رکھنے کا اجر پانا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، ولتکملوا العدہ، اور چاہیے تمہیں کہ تم اس گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور چاہیے کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تم کو عطا فرمائی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر۔ وَإِذَا، یہ آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، تو فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ روزے کے معن بعد اس آیت کا آنا، تجرباتی طور پر انسان روزے کی حالت میں اپنے رب کو قریب محسوس کرتا ہے،
اسی کا تصور رکھتے ہوئے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اور نہ ازدواجی عمل کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، جب میں قریب ہوں تو فرمایا اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، پس انہیں بھی چاہیے کہ یہ میری بات مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں، ولعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ رشد و ہدایت پا جائیں۔ یہ دو آیتیں میں نے پہلے بھی اس پر بات کی، اس کے ساتھ میں ایک حدیث کو جوڑ رہا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً و احتساباً، اس حال میں کہ اس کا ایمان درست ہے، و احتساباً، اور احتساب کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں جس نے رمضان کا روزہ رکھا، فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہے۔ غفرہ، غفرہ یہ غین فا را مٹانے کو کہتے ہیں، ختم کر دینا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہو گئے ہیں، اس کے نامہ عمل سے ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں اس بات کو کہ ایک آدمی کی 50 سال یا 60 سال یا 70 سال زندگی ہے، اور اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، تو اس کی پچھلی زندگی کا حساب ہی نہیں ہونا، وہ رجسٹر سے ہی مٹ گیا ہے۔ یعنی یہ غور فرمائیں، یہ معمولی چیز نہیں، یعنی اب وہ رجسٹر میں وہ چیز موجود ہی نہیں، مٹا دیے گئے۔ لیکن شرطیں دو ہیں، ایمان اور احتساب کی شرط ہے کہ روزہ رکھنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان اور احتساب کو۔ ایمان بڑے سادے الفاظ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہونا، آپ کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں کھڑا ہونا، یعنی سارا کچھ جو حضور دے رہے ہیں اس کو قبول کرنا اور شک میں نہ پڑنا، حضور علیہ السلام کی ذات پر کامل اعتماد کرنا، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور آئے گا بھی نہیں۔ یعنی اگر آپ چاہیں کہ وہ پہلے ہمیں سمجھ آئے اور پھر ہم مانیں تو یہ نہیں ہوگا، اس کو ایمان کہتے ہی نہیں۔ ایمان مشاہداتی چیزوں کو ماننے کا نام ہی نہیں، کہ جن چیزوں کا آپ کو مشاہدہ ہو رہا ہے آپ کہیں کہ جی میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اس چیز کو منوانے کے لیے انبیاء اور رسول نہیں آئے، نبی اور رسول غیب کو منواتے ہیں۔ اور جہاں قرآن مجید شروع ہوتا ہے متقین کی صفات میں، وہاں بھی یہی بھی صفت بیان ہوئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی دنیا کا بہت پڑھا لکھا انسان ہو یا عام سا انسان ہو، خدا اس کے سامنے نہیں، ملائکہ اس کے سامنے نہیں، جنت اس کے سامنے نہیں، دوزخ اس کے سامنے نہیں، قیامت اس کے سامنے نہیں۔ یہ سب چیزیں ہم مان رہے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے سے۔ تو حضور کے پیچھے کھڑا ہو جانا، جس جس کو آپ منوائیں اس کو ماننا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا ہے۔ من صام رمضان ایمانن، ایمان کی حالت میں کامل مکمل حضور کا غلام بن کے روزہ رکھنا ہے، شبہ نہ رہے، شک نہ رہے، چونکہ روزے کی ایک اپنی افادیت ایک ظاہری بھی ہے اور اس کے بارے میں جو بشارتیں دی گئی ہیں وہ بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ روزے کے جو ثمرات ہیں وہ بھی انسان کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ ان سب چیزوں کو مانیں گے۔ اب دیکھو نا، یہی لفظ لے لیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو پچھلی ساری زندگی کے گناہ نامہ عمل سے مٹ گئے، اس کا مشاہدہ تو کسی کو نہیں۔ کیوں جی؟ کوئی ہمارے سامنے تو کوئی رجسٹر فرشتے صاف نہیں کر رہے، رجسٹر تو لکھا گیا لیکن رجسٹر سے ہر شے مٹ گئی، اور ہمارا یقین ہے کہ مٹ گئی اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مٹ جاتی ہے۔ یہ ہے حضور کے پیچھے کھڑا ہونا، کہ جو آپ فرمائیں اس میں شک نہیں کرنا، اس میں شبہ نہیں، اس میں کسی قسم کا ذہن الجھے نہ، پریشانی نہ ہو کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور پھر روزے کی حالت میں ایمان پورے عروج پر ہوتا ہے، پورے عروج پر ہوتا ہے کہ انسان اس تصور میں کھڑا ہوتا ہے روزے کی حالت میں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں پینا، میں نے اپنی بیوی سے قربت نہیں کرنی۔ اس میں اس کا وہ ایمان کمال پر ہوتا ہے روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے؟ اور بڑا ماحول پروردگار بنا دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے، شیاطین جکڑ دیے گئے، فرشتوں کی تائید حاصل ہو گئی، نیکی آسان ہوتی جاتی ہے، اس کو نیکی میں دقت نہیں ہوتی، مشکل نہیں لگتی۔ تو یہ سارا ماحول اس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور احتساباً یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ احتساب کرنا ہے اپنا۔ احتساب کیسے کرنا ہے؟ یہ بات بہت سمجھنے والی ہے۔ روزے کی حالت میں احتساب کیا ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں احتساب یہ ہوتا ہے، چونکہ پروردگار نے انسان پر روزے کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی بڑی ساری اس بندے پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں احکام کی صورت میں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اگر دنیا کی زندگی کو آپ تصور کریں تو یہ تین چیزوں کے گرد ہی گھومتی ہے، کھانے، پینے اور ازدواجی تعلق کے گرد ہی گھومتی ہے، باقی سب اس کے لوازمات ہیں۔ جتنی بھی انسان کوشش کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، وہ اسی کے لیے کرتا ہے، میرا کھانا بہت اچھا ہو، پینا بہت اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو۔ اس میں ایک عام جھونپڑی میں رہنے والا بندہ، اس کو بھی یہ تینوں چیزیں میسر ہیں اپنے حال کے مطابق۔ ایک عام انسان اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے، اس کو بھی یہ میسر ہیں۔
یہ کامن ہے سب کے لیے، سب لوگ کھا رہے ہیں اور سب لوگ پی رہے ہیں، اور سب لوگ الا یہ کہ کوئی بالکل ہی رہ جائے تو، لیکن یہ ہے کہ سب کے نکاح ہو رہے ہیں تقریباً۔ اس میں ہر انسان مصروف ہے کھانے میں، کھانے کی پھر بڑی ساری قسمیں ہیں آگے، یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے کھانے کا، اور اس میں انسان بڑا کانشیس ہے، حساس ہے، لگا ہوا بھی ہے، نت نئے ذائقے پیدا کر رہا ہے، کچھ اس نے ذائقے پیدا کر لیے ہیں، کچھ مزید کر رہا ہے، چیزیں مکس کر کے ہیں وہی چیزیں، ٹھیک ہے نا، انہی کو کبھی الٹ پلٹ کر کے کبھی ادھر کر لیتا ہے کبھی ادھر کر لیتا ہے، اسی کی مختلف چیزیں بنو کے اس کے ٹیسٹ ذائقے بدل کے کھانے کے انتظامات کرتا ہے۔ پینے کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ احتساب یہ ہے کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے کی حالت میں کیوں لاتا ہے کہ بھائی کھانا چھوڑو اتنے وقت کے لیے، پینا چھوڑو اتنے وقت کے لیے، ازدواجی قربت چھوڑو اتنے وقت کے لیے۔ انسان کی ایک سائیکی ہے، یہ بعض اوقات نا جب اس کو مالک کریم کا کوئی حکم ملتا ہے تو اس کے اندر پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کہتا ہے میں یہ کر نہیں سکتا، یہ مشکل بڑا ہے، یہ مجھ سے ہوتا نہیں، اور بلکہ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے لیکن اس رنگین دنیا میں جو عورتیں ہیں جس طرح بن سنور کے انسان کے سامنے آتی ہیں، انسان کیسے بچے، طرح طرح کے ذائقے کیسے چھوڑے، طرح طرح کے مشروبات کیسے چھوڑے، ماحول ایسا بن گیا ہے، حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، ہر شے میسر ہے، تو یہ بعض اوقات کہتا ہے کہ جی میں نے کوشش بڑی کی ہے لیکن میں بچ نہیں سکا، تو پروردگار اس کو ایک وقت تک روک کے روزے کی حالت میں یہ بتاتا ہے کہ میرے حکم کے مطابق تو رکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر تو ارادہ کرے تو رک سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ارادہ کرے تو تو رک سکتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے تو کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اس میں کوئی شک نہیں، رنگینی ہے دنیا میں، مسجد کا ماحول اور ہوتا ہے، مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں بازاروں میں تو طرح طرح کی عورتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، ہر طرح کے میک اپ کر کے بن سنور کے بن ٹھن کے وہ بازاروں کو نکل جاتی ہیں، وہاں بھی انسان کو بچنا ہے، ایسے نہیں کہ وہ منہ اٹھا کے جس کی طرف مرضی دیکھتا پھرے، یہ اجازت نہیں ہے اس کو، آگے کیا منظر ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اتنی بن سنور کے لوگوں کے سامنے کیوں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچنا ہے۔ اسی طرح عورتوں نے مردوں سے غیر مردوں سے بچنا ہے، مردوں نے غیر عورتوں سے بچنا ہے، جن کے ساتھ ان کی تعلق جائز نہیں ان سے بچنا ہے، ماحول ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ ہے اس کے ہاتھوں میں ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس پر جو کچھ یہ بچنا چاہے تو اس کے پاس بچنے کے ہزاروں راستے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ بالکل شترے بے مہارا اور کہے کہ جی نہیں میں تو بڑی کوشش تو میں بڑی کرتا ہوں لیکن میں بچ نہیں سکا۔ بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح بچا لیتا ہے، جو بچنا چاہے اس کے لیے غیر معمولی حالات بھی پیدا کر دیتا ہے، یہ بات ہمیں قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے۔ غور فرمائیں کہ ایک عورت ایک جوان آدمی کو 7 کمروں کے پیچھے لے جاتی ہے، ایک بھی پھر تالا لگا دیا، دوسرے کو بھی لگا دیا، تیسرے کو بھی لگا دیا، 7 کمروں کو مکفل کر دیا، 7 کمروں کے پیچھے لے گئی، اور کہتی ہے ہائی تلک اپنے پورا ماحول بنا کے
خوشبوئیں لگا کے سج پھب کے اس بندے کے سامنے وہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہی تلک، اب دیر کس چیز کی ہے، آ جاؤ۔ بندہ کہتا ہے معاذ اللہ، کالا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، یہ جو میں تمہارے گھر میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، یہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے بچنے کے لیے وہ دروازے کی طرف بھاگتا ہے، دروازے بند ہیں، دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، بچنے کے اندر، بچنے کی فکر میں، بچنے کی سوچ میں بندہ اتنا سچا ہے کہ پروردگار تالے کھولتا جاتا ہے۔ کھل گئے، ساتوں تالے کھل گئے، غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے کہ نہیں جی؟ تو یہ جو بندہ کہتا ہے نہیں میں بچ نہیں سکتا، تو پروردگار روزے کی حالت میں اس کو یہی تو سمجھا رہا ہے کہ تو سوچ، اور تیرا یہ ذہن بننا چاہیے کہ میں تو ایک وقت تک اپنی جائز بیوی کو کچھ نہیں کہتا، میں کسی غیر عورت کو کیا کچھ کہوں گا؟ اس تصور میں آنا ضروری ہے کہ میرے پروردگار کا حکم ہو تو وہ میری جو حلال بیوی ہے، جائز بیوی ہے، میں اس کے ساتھ قربت نہیں کرتا، تو میں کسی غیر عورت کو کیسے دیکھوں گا؟ میں اس کی طرف قدم کیسے بڑھاؤں گا؟ میں اس کے ساتھ تعلق کیسے قائم کروں گا؟ یہ تصور قائم کرنا، اور یہی چیز کھانے میں ہے، یہی چیز پینے میں، تینوں چیزوں کے گرد دنیا گھومتی ہے۔ سمجھ آگے نا جی؟ یہ محنتیں، آپ کی کوششیں، آپ کے کارخانے اور آپ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، یہ سب کی سب انہی تین چیزوں کو زیادہ سے زیادہ مینٹین کرنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان تین چیزوں کو ایک وقت کے لیے روکا اور اس کو تجربہ کروایا کہ یہ جو تو کہتا نا میں رک نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے جی، انسان کہتا ہے میں دل پھینک ہوں، نہیں مجھ سے رہا جاتا، تو فرمایا کہ نہیں، ہم تجھے تجربہ کرواتے ہیں، سری سے لے کے غروب آفتاب تک تو ہمارے کہنے سے رکا ہے کہ نہیں رکا ہے جی؟ جب رکا ہے تو اس کا مطلب ہے تو رک سکتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں نہیں رک سکتا، یہ تو غلط بیانی کرتا ہے کہ میرے بس میں نہیں، تیرے کنٹرول میں ہے، تو رک سکتا ہے، جہاں جہاں سے میں تجھے منع کرتا ہوں وہاں وہاں سے تو رک سکتا ہے۔ یہ احتساب ہے کہ یہ تصور اپنے ذہن میں لائے۔ پھر جس وقت یہ افطار کرتا ہے روزہ، سارا دن بھوکا رہ کے، سارا دن پیاسا رہ کے، جن چیزوں پر پروردگار پابندیاں لگاتا ہے ان پابندیوں سے گزر کے جس وقت افطار کرتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ اس وقت احتساب کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں، نعمتیں، وہ ایک پانی کا گلاس لے لیں، باقی آپ کے مشروبات تو خیر بڑے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہم سادہ پانی کا گلاس لیتے ہیں، یہ کہاں سے بن گیا ہے؟ یہ اس کے بس میں تھا کہ یہ بنا لیتا، جو بڑی آسانی سے گلاسوں کے گلاس چڑھا جاتا ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ کہاں سے یہ پانی بنا ہے؟ اس کا منبع سمندر ہے، سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ پروردگار سورج کو حکم دیتا ہے کہ اس سمندر پر اپنی تپش ڈال، جب
تپش پڑتی ہے تو وہ پانی سمندر کا نمکیات نیچے چھوڑ کے پیور صاف پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھا لیتا ہے. اوپر اٹھا کے ہوائیں چلتی، ہواؤں نے اس پانی کو اٹھایا، مختلف مقامات پر جہاں جہاں اس کی مرضی ہے وہ بارش کی شکل میں وہ پانی کو وہاں برساتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ پانی پہاڑوں کی چوٹی پر چلا گیا، وہاں ٹیمپریچر اتنا مائنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے. کیوں جی؟ وہی بخارات جم کر وہاں برف بن جاتے ہیں سٹور، وہیں سے پھر تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ گر کے کبھی اس مقام پر آخری جھیل جہاں پہاڑوں سے وہ قطرے گرتے ہیں وہ جا کے کبھی دیکھیں اور دیکھا کریں، جس سے پھر دریا بنتے ہیں، ندی نالے آگے بہتے ہیں، فصلوں کے کام آتا ہے. وہی پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک خاص مقام رکھا ہے، اس مقام کے اندر اس کو سٹور کرتا ہے پروردگار. آپ کو سمجھ دی، عقل دی، آپ مختلف طریقوں سے اس پانی کو کھینچتے ہیں اوپر اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں. وہ ہے گلاس جو روزے کے افطاری کے وقت آپ نے سامنے رکھا ہوتا ہے. آپ اس پانی کو خود بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. یہ آپ کے انتظامات پروردگار نے کیے ہوئے. اب اس پانی کے اندر آپ مکس کریں چیزیں، نمک مکس کریں، میٹھا مکس کریں، مشروبات مکس کریں، مختلف چیزیں ملائیں، جس طرح کا مرضی مشروب بنائیں، نوش کریں، حلال ہو، جائز ہے، کچھ منع نہیں ہے. اور جو چیزیں بھی آپ اس میں مکس کریں گے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہی ہیں. وہ پھل ہوں، وہ کوئی اور چیز ہو، جو کچھ بھی آپ اس میں ملائیں وہ سب کچھ اسی کا ہے. انسان کے بس میں نہیں کہ ان کو خلق کر سکے، ان کو بنا سکے. بڑی آسانی کے ساتھ وہ پی جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ روزہ رکھوا کے اس وقت پیاس تجھے لگا کے پانی تیرے سامنے رکھوا کے ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ ان کا خالق تو نہیں، پھر تو میرے نام کے بغیر اس پانی کو کیسے پی لیتا ہے؟ کیسے چڑھا جاتا ہے اس پانی کو؟ میرا نام تک نہیں لیتا. اور کھانا ہے، یہ احتساب ہو رہا ہے نا، بولو، ایمان کے ساتھ ساتھ احتساب ہے. اب افطاری کے وقت آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں تھا، یہ پانی میرے بس میں نہیں تھا. پیاس لگائی اس نے، لگا کے احساس دلایا، احتساب کروا رہا ہے. پھر چیزیں اکٹھی کریں آپ، کھجوریں رکھیں، خربوزہ رکھیں، سیب رکھیں، کیلے رکھیں، روٹی رکھیں، سالن رکھیں، ساری چیزیں سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کے ان چیزوں کو دیکھیں اور دیکھ کر پھر سوچیں ان میں سے کون سی شے ہے جو میرے بس میں تھی، میری طاقت میں تھی کہ میں ان کو پیدا کر لیتا. کوئی ایک بھی نہیں. وہ روٹی، اس کی گندم کس علاقے میں پیدا ہوئی آپ کو کوئی پتہ نہیں. جو سیب آپ کھا رہے ہیں یہ کس علاقے کا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں. جو کیلا آپ کھا رہے ہیں یہ کہاں پیدا ہوا کوئی پتہ نہیں. یہ کھجوریں جو آپ کھا رہے ہیں یہ کس علاقے کی ہیں، کہاں کی ہیں کوئی پتہ نہیں. اور سب کی سب فری، سب کی سب، بولو. آپ کہیں گے کہ جی فری کیسے؟ بڑے پیسے خرچ کر کے ہم لاتے ہیں. فری ہے، سب کچھ فری ہے. ہاں، کیسے فری ہے؟ یہ راز میری زندگی میں اس وقت سمجھ آیا تھا، پہلے بھی میں نے یہ بات سنائی ہوئی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا ریگولر. تو
ہاسٹل کی طرف جاتے تو راستے میں ایک بابا جی نا ایک ٹاٹ پر بیٹھا کرتے تھے. تو کئی بار ان کے پاس بیٹھنے کی جرت کی, لیکن ان کا روب اتنا تھا تو کہ جرت نہ ہوئی. لیکن ایک دن وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں قریب سے گزرا, پاس ہی, تو جرت ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے. مجھے تعجب ہوا اس سے. تو دوسری بات, انہوں نے جو خادم پاس بیٹھا تھا اس کو کہنے لگے حافظ صاحب کو انگور بڑے پسند ہیں, انگور لے کے آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں, بعض بندوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال یہ میری پسند کا تو مجھے پتہ ہے, لیکن وہ انگور لے کے آیا تو انگور کافی, وہ 1 کلو کے قریب سندر خانی انگور تھے بڑے اچھے. تو وہ کہنے لگا کہ جی ریڑھی والے نے انگور بڑے مہنگے دیے. اس وقت وہ کوئی 60-65 روپے کلو ملے. تو کہنے لگے جی بہت مہنگے دیے. تو انہوں نے انگور پکڑ کے رکھ لیے. اس کو نا 500 کا ایک نوٹ دیا نیا. تو فرمایا کہ اب تو نے ریڑھی والے کے پاس نہیں جانا, ایک انگور بنا کے لانا ہے. 60-65 روپے کے کلو لے آیا. وہ کتنے زیادہ ہیں ہاں جی. تو اب اس کو کہا کہ اب میں تمہیں 500 روپیہ دے رہا ہوں, تو اب تو نے ریڑھی والے کے پاس نہیں جانا, ایک انگور بنا کے لانا ہے. وہ وہیں کھڑا ہو گیا. وہ بیچارہ وہ کہنے لگا جی یہ تو کروڑوں روپیہ بھی خرچ کریں تو یہ بنتا تو نہیں ہے. ہاں جی. پھر وہ فرمانے لگے کہ اصل راز سمجھے نہیں ہم. وہ کسی بندے نے انگور کی بیل اگائی تھی, اس نے محنت کی, انگور پک گئے, اس نے کچھ پیسے لے کے انگور بیچے. وہ آگے کوئی تاجر تھا, اس نے خریدے, کریٹ لگائے, کوئی چند روپے وہ کریٹوں کے لگ گئے. ٹرک وہاں پہنچا تو ٹرک کا کرایہ پڑ گیا لاہور تک آتے ہوئے. وہ انگوروں کے پیسے, کریٹ کے پیسے اور کرائے کے پیسے. آگے آڑتی منڈی میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خریدے, انہوں نے بھی کچھ پیسے رکھ کے اس ریڑھی والے کو کوئی 55-60 روپے میں دے دیے ہوں گے. ہاں جی. ریڑھی والا منڈی سے 60 روپے لے کے آیا ہے اور یہاں 65 روپے, 5 روپے ہم سے لے کے 65 روپے تک. وہ پہلے بندے سے لے کے ریڑھی والے تک اور ہم تک وہ 60-65 روپے بندوں کے بنتے تھے, جو بندوں کے دیے ہیں, انگور دینے والے نے فری دیے ہوئے ہیں. اس نے کچھ نہیں لیا. اس نے کچھ بھی نہیں لیا. تو وہ افطاری کے وقت جو روٹی آپ کے سامنے آئی وہ فری روٹی ہے. وہ جو آپ دالیں کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, وہ بالکل فری ہیں, دینے والے نے مفت دیے ہوئے, کچھ نہیں لیا انسانوں سے. بولو کچھ بھی. اور محنت بڑی لگی ہے ان پر. وہ تو انسانوں کو جو کچھ بنتا تھا انسانوں کا وہ ان کو مل گیا. وہ گردش کر رہی ہے مزدوریاں, وہ ان کو مل گیا. باقی جو اس نے سورج چڑھا کے پھلوں کو پکایا, اس کی قیمت کون دے گا؟ راتوں کو چاند چڑھا کے ہر پھل میں الگ الگ مٹھاس پیدا کی, اس چاند کی پیدا کی ہوئی مٹھاس کی قیمت کون دے گا؟ یہ چیزیں ہیں احتساب والی. روزہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے میرے بس میں تو کوئی شے ہی نہیں تھی, مالک یہ تیری کرم نوازی ہے, اتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہوئی ہیں. اور نعمتوں کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ابھی نمازیں پڑھنی یہ بڑی دیر بعد شروع کرتا ہے, بہت دیر بعد روزے رکھنے شروع کرتا ہے, بڑی دیر بعد جا کے حج کرتا ہے, بڑی دیر بعد جا کے اس کے پاس پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر صدقہ خیرات کرتا ہے. نیکیاں کرنا یہ بڑی دیر کے بعد شروع کرتا ہے. پیدا ہونے کے بعد ایک وقت تک تو پروردگار اس کو پوچھتا ہی نہیں. جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا اس کا رجسٹر ہی شروع نہیں ہوتا, معافی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے
نماز پڑھنی شروع ہوتا ہے، پھر پوچھتا ہے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. روزے بعد میں شروع ہوئے، بالغ ہونے کے بعد. نمازیں بالغ ہونے کے بعد شروع ہوئیں. حج بالغ ہونے کے بعد شروع ہوا. صدقہ خیرات جو اس پر فرض تھا، زکوٰۃ، وہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہوئی. نعمتیں تو بہت پہلے کی شروع ہو چکی ہیں. ابھی یہ دنیا میں حضرت انسان نمودار بھی نہیں ہوا تھا، ماں کے بطن میں تھا، وہیں سے نعمتیں شروع ہو چکی ہیں. ہاں جی، باہر آ کے تو اس نے بڑا کچھ دیکھنا ہے نا. وہیں سے آنکھیں کہاں ملی ہیں آپ کو؟ ماں کے بطن میں مل گئی تھی. نعمت نہیں ہے یہ؟ کان کہاں ملے؟ ماں کے پیٹ میں ہی مل گئے تھے. جی، یہ جو چہرہ آپ اپنا آئینوں میں دیکھتے ہیں، یہ کہاں مل گیا تھا؟ ماں کے بطن میں. اور جہان آباد ہے اس کے اندر. بولو، جہان آباد. صرف ایک دماغ جو ہے 56,000 ارب سیل ہیں اس کے، موجودہ سائنس کے مطابق 56,000 ارب سیل، جس سے اس کا سارا سسٹم وہ سوچتا ہے. اتنا یہ نعمت وہیں مل گئی تھی. پھر اس کو مطلب حرکت میں لانے کے لیے ایک وقت لگا. پھر پروردگار کی کرم نوازی یہ کہ وقت پڑنے پر ان نعمتوں کا پھر ظہور کرتا رہتا ہے. جی، پیدا ہوتے ہی عقل نہیں دیتا، دماغ تو وہی ہے، لیکن اس کے اندر وہ عقل. مسئلہ یہ ہے کہ عقل تنقید کرتی ہے، اور تنقید نفرت پیدا کرتی ہے. اور پیدا ہوتی اس کو عقل مل جاتی تو یہ ماں باپ پر تنقید شروع کرتا، اس کے پلنے میں فرق آ جاتا. ایک وقت تک عقل اس لیے نہیں دی تاکہ اچھے طریقے سے پل جائے. کچھ وقت تک دانت نہیں دیے. جب تک اس کا معدہ دانت چبانے والی چیز ہضم کرنے کے لائق نہیں ہوا، اس وقت تک اس کو دانت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مطلب ایکشن میں آتی جاتی ہیں نا چیزیں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد. کاریگر یہ بڑا ہے، یہ حضرت انسان بڑا کاریگر ہے، اور بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑی شے ہوں. فرمایا شے تو بہت بڑی ہے لیکن میرے بنانے سے ہی بڑی ہے. خود تو کچھ بھی نہیں ہے، خود تیری کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے. نعمتیں تو بہت پہلے سے میں نے شروع کر دی تھیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی. تب تک تو تیری عبادت والا دیگر سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو نعمتوں کا تو انبار ہے. اور پھر نعمتیں اس دور کی جس دور میں ہم نہ شکرے انسان موجود ہیں. کبھی بادشاہ یہ تصور کر سکتے تھے کہ جی تھوڑی دیر اے سی چلائیں تو کمرہ ٹھنڈا کر لیں؟ ہیں جی، اس کے باوجود نہ شکرے. کبھی بادشاہوں کو یہ جہازوں پر سواریوں کا کبھی تصور یا کبھی خیال ان کے ذہن میں کبھی آ سکتا تھا؟ بولو ذرا دھیان مارے نا اپنے ارد گرد. تو نعمتوں کا پہاڑ کھڑا ہے اس انسان کے ارد گرد، اور اس کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ رمضان شریف کا اسی لیے کہا ہے کہ یہ شکریہ کے مقام پر لا کے کھڑا کرتا ہے روزہ. کہ اتنے انعامات ہیں تیرے اوپر تیرے پروردگار کے جن کا شکر ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے. بے شمار نعمتیں ہیں، بولیے بے، جو کبھی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. معجزاتی طور پر نبیوں کو کبھی
یہ نعمت ملی ہے، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر پرواز کرتا تھا، لیکن سب کو میسر نہیں تھی۔ آج تو آپ سارے ہی سیر کر رہے ہیں آسمانوں کی۔ جی میری دانش کے مطابق 30-35 سال جو گزرے ہیں نا، یہ گزشتہ، اس میں اتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے، اتنی زیادہ کہ اگر کوئی 50 سال پہلے اس دنیا سے گیا ہوا انسان واپس آئے تو آپ کو دیکھ کے شاید دوبارہ بے ہوش ہو جائے، میں کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ اتنی نعمتیں ہیں، لیکن شکوے ختم نہیں ہوتے، شکایتیں ختم نہیں ہوتی، ناشکری بھی بڑی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جی میں بڑا ہی مفلوق الحال ہوں، مفلس ہوں، کنگال ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمان لگے نہیں ایسا نہ کیا کر، ایسے نہیں، ویسے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہم تجھے مہیا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کنگال ہوں، میرا حال کچھ نہیں، تو تو بہت بڑا مالدار ہے۔ وہ کہتا نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بالکل مفلس کنگال ہوں۔ فرمان لگے کہ اگر تجھے 2 لاکھ درہم دے کے تیری ایک آنکھ لے لی جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو 2 لاکھ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کہیں کہ 2 لاکھ تجھے دے کے تیرا ہاتھ لے لیا جائے، وہ ایک ایک شے جب گنی تو وہ کروڑوں اربوں کا انسان بن گیا۔ فرمانے لگے تو کہتا تھا میں بالکل مفلس ہوں، کنگال ہوں، تیرے تو وجود کے اندر اتنا قیمتی سامان موجود ہے جس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ شکر کی حالت میں لاتا ہے۔ جب آپ کے سامنے دسترخوان ویسے نہیں احساس ہوتا، ویسے آپ یہاں سے اٹھتے ہیں 2-4 دوستوں کو لیتے ہیں، جس مرضی ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا اور الحمدللہ بھی نہیں کہا، سارا دن بھوکا رکھ کے، سارا دن پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں اپنے سامنے سجانے کا جو آپ ارادہ کرتے ہیں، اور ضرور کرتے ہیں، ہر بندہ کرتا ہے اپنے گھر میں، پھر سارے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، باپ بھی، ماں بھی، بہنیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، اگر کوئی عزیز آیا ہو تو وہ بھی، مہمان آیا ہو تو وہ بھی، نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ رکے ہوئے ہیں۔ اور ایسے دن ہیں جس میں گھنٹے بھی گنے جاتے ہیں، منٹ بھی گنے جاتے ہیں۔ ہاں جی کتنے منٹ ہوئے؟ کتنے منٹ رہ گئے ہیں جی؟ کیوں جی بولو، گنے نہیں، اسی لیے تو اللہ نے تو کہا نا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، دن تو گنتی کے ہیں، یہاں منٹ بھی گنتی کے ہیں۔ کتنے منٹ رہ گئے ہیں جی دیکھیں ذرا۔ تو اس کے بعد سب کچھ موجود ہے، تو وہاں مقام شکر ہے کہ میرے مالک میں ایک ناقص کمزور سا انسان جس کی حقیقت کوئی نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کتنا بڑا تیرا انعام ہے کہ میرے ارد گرد نعمتوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ ہیں بولو نا، ہاں۔ اور آپ کہیں گے کہ کھانے کی بات کی، پینے کی بات کی، تو بیوی کی بات نہیں کی، وہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہی عورت بنانی پڑے تو بنے گی؟ بولو، شکایتیں تو بڑی ہیں آپ کو جی، دیکھو نا بھائی، بن سکتی ہیں تو بنتی تو نہیں نا، اتنے مطلب شکل و شباہت صورت یہ انسان کے بس میں ہے؟ اچھا، مرد کی جو شکل ہے عورت کے سامنے کتنی بڑی یہ نسبت ہے اللہ کے نام پر جو نکاح کی صورت میں جڑی ہوئی ہے، ذمہ داری ہے، یہ نکاح ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ صرف عورت ہی حاصل کرنی ہو تو اس گندے معاشرے میں سستی ہے،
اس غلیظ معاشرے کے اندر صرف عورت ہی حاصل کرنی ہو، اسی سے لطف اٹھانا ہو تو یہ سستا ہے۔ نکاح کی صورت میں بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے مرد اور بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتی ہے عورت۔ اس ذمہ داری کو اللہ کے نام پر نبھانا اور تکلیفیں برداشت کرنا، اور بندے کا نجائز عورتوں کو چھوڑ کر جائز عورت تک رہنا، پھر اپنے بچوں اور بچیوں کی مشکلات برداشت کرنا، پھر ان کے رشتے ڈھونڈنا، اور اتنی زیادہ تکلیفوں میں وقت گزار کے اس پر راضی رہنا، اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہوا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، احساس دلایا اس کو، بہت بڑی نعمت۔ تو یہ مقام شکر ہے، بولو مقام شکر ہے۔ افطاری کے وقت انسان جب روزہ افطار کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، اپنا خاندان، بچے، بیوی، عزیز اکٹھے ہو کے سارا وہ سلسلہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر احتساب یہ ہے کہ بندہ اپنا سر جھکا لے، زمین سے لگا لے اور کہے مالک یہ سب تیری کرم نوازیاں اور مہربانیاں ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔